اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہ دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کروں تو میں بھی ہو جاؤں گا ظالموں سے۔ پیارے نوح علیہ السلام کے بارے میں جو قوم کے کافر سرداروں نے اعتراضات کیے، ان میں پہلا تو جیسا کہ ہم ترتیب سے پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں اپنے اوپر کسی فضیلت کے لحاظ سے اعلیٰ و افضل نہیں دیکھتے۔ جو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ سونے نے مجھے اپنی بارگاہ سے خاص رحمتوں سے نوازا ہے، اس کا فضل عظیم ہے، عطائے عظیم ہے جو تم سے مخفی ہے۔ تو آپ نے مزید جو ان کا مطالبہ تھا کہ اگر نوح علیہ السلام یہ جو مسکین لوگ تیرے پاس آتے ہیں جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں، ان کی رائے بھی ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، آپ ان کو یہاں سے اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھنے، آپ کی بات قبول کرنے کو تیار ہوں گے۔ جیسا کہ انہوں نے اعتراضات کیے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے حکماً یہ بات ان کو بتائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم فرمایا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ لوگو تم میری نبوت کا انکار کرتے ہو یہ دلیل قائم کر کے کہ اے نوح ہم تو تمہیں کسی فضیلت والا نہیں دیکھتے، میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ میں تم سے مال و دولت میں اعلیٰ ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس وسائل بہت ہیں؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں تم سے دولت والا زیادہ ہوں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہے تو پھر تو تم انکار کرو میرا۔ میں نے تو ایسا نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا، اور میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کے رزق کا مالک ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تصرف جیسا چاہوں کر سکتا ہوں۔ میں نے ایسا تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ تم میرا انکار کرتے ہو۔ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور جیسا کہ تم بار بار مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، یہ غیب کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ خبریں پوچھتے ہو، یہ معاملہ پوچھتے ہو، میں نے تو یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں از خود غیب جان لیتا ہوں۔ مجھے میرا اللہ وحی سے تعلیم فرماتا ہے، جو وحی سے تعلیم فرماتا ہے میں تمہیں وہ علم سکھاتا ہوں۔ یہ دونوں دعوے جو تم نے مجھ پر کیے ہیں کہ ہم تمہیں فضیلت والا نہیں سمجھتے، تو میں نے تو کہا ہی نہیں تمہیں کہ میں مال و ثروت، میں رب کے سارے خزانوں کا مالک ہوں، میں زمین و آسمان کی ساری نعمتوں کا مالک ہوں۔ یہ تو میرا رب مالک ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے وہ عطا فرما دے۔ اور جو تم پر یہ اشکال ہو گیا ہے کہ میں پیغمبر ہوں تو ہر غیب کے بارے میں تمہیں مطلع کروں، تمہیں اطلاع دوں، میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھ میرا رب بتاتا ہے، میں تمہیں جو میرا رب فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے انسان، آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے تو اللہ کا ذکر، اللہ کا تعلق، اللہ سے تعارف پہلے انسان ہی کو حاصل تھا۔ ہم دنیا کے مذاہب پڑھیں، جو بھی ان میں خیر بھلائی کا تصور ہے، جو بھی آخرت کا ان کا جیسا بھی تصور ہے، جیسا میں نے اکثر کہا، وہ دراصل اسلام کا ہی ان کو سبق ہے۔ جیسے سورگ نرگ یہ
34 کروڑ خداؤں کو ماننے والوں کا تصور ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام یہاں مبعوث ہوئے ہیں، علاقہ ہند میں مبعوث ہوئے ہیں، اور ان میں جو بھی ہندوؤں میں آخرت کے بارے میں نظریات ہیں جو اسلام سے ملتے ہیں، وہ کہاں سے لیے انہوں نے؟ وہ اسلام سے لیے ہیں، اللہ کے پیغمبروں سے لیے ہیں، لیکن بگاڑتے 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 وہ 34 کروڑ کو خدا بنا بیٹھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ بھئی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قوتوں والا ہوں، میں طاقتوں والا ہوں، جیسا کہ تم فرشتوں کے بارے میں گمان کرتے ہو، تو میں نے تو فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ تم میرا انکار کرو، میں نے تو نہیں تمہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اور تم یہ دیکھو بھی نہیں تو ہم جیسا بشر ہے۔ میں نے تو فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، میں نے تو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے تو اللہ کی بارگاہ سے جو مجھ پر عطا ہے نبوت ملنے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے تو تم پر فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اور پھر جو تمہارے اندر یہ خیال ہے کہ یہ ہم میں پسماندہ ہیں، ان کی رائے کوئی معتبر نہیں ہے، میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ جو لوگ تمہاری نظروں میں چھوٹے ہیں یا حقیر ہیں یا تمہاری نظروں میں وہ جھجتے نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اپنی بارگاہ سے اجر نہیں دے گا۔ میں نے تمہیں تو یہ نہیں کہا، اللہ سونا ان کے دلوں کو بہتر جانتا ہے، اللہ سونا ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کے اندر کو باہر کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے کہا جیسا کہ تم گمان کرتے ہو کہ میں ان کو دھتکار دوں، اپنی بارگاہ سے اٹھا دوں، اس وجہ سے کہ دنیا میں ان کی حالت پستہ ہے، آخرت میں بھی ان کی حالت پستہ ہوگی۔ جیسے کہ امیہ بن خلف، یاس بن وائل ٹولہ سارا، میری اولادیں اتنی، میرا مال اتنا، اور یہ کہا کرتے تھے سردار اچھا اگر تو کہتا ہے نا کہ آخرت میں اٹھنا ہوگا، رب کی بارگاہ میں جانا ہوگا، تو جیسے اب میں صاحب اولاد ہوں، اب میں صاحب مال ہوں، میں وہاں بھی ایسے ہی ہوں گا، استغفر اللہ علیہ۔ یہ سب ایسے دعویٰ کیے کرتے تھے، یہ نبیوں کے ساتھ ہمیشہ طور پر ایسا، جیسا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ہم سے زکوٰۃ، خیرات، غریبوں کی بھلائی کے بارے میں مطالبہ کیا جاتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کو رزق دے دیتا، جب وہ نہیں رزق دیتا ہے ہم کیوں دیں ان کو؟ یعنی یہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمراء کا جو جاہل طبقہ اور ہٹ درم طبقہ اس کے بارے میں بتایا۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ تو دنیا میں پسماندہ ہیں، اگر اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، کوئی اہمیت ہوتی، تو اللہ ان کو مال و ثروت سے نوازتا۔ جب انہیں دنیا سے، یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا، تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا انہیں۔ تو میرے پیارے نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا، اللہ سونا ان کو جن کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اپنی بارگاہ سے بھلائی نہیں دے گا، اللہ سونا ضرور دے گا۔ اللہ سونا دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ سونا ان کی نیتوں کو، ارادوں کو، باطن کو بہتر جاننے والا ہے۔ اگر میں تمہاری رائے کے مطابق کہوں، میں یہ دعویٰ کروں میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں یہ دعویٰ کروں کہ غیب خود جان لیتا ہوں، میں وحی کے بغیر صلاحیت رکھتا ہوں، یا میں تمہیں کہوں کہ فرشتہ ہوں، ایسا نہیں ہے، یا میں تمہیں یہ کہوں جیسا تمہاری رائے ہے ان پسماندہ لوگوں کو رب تعالیٰ کچھ نہیں دے گا، تو پھر تو میں رب کی بارگاہ سے ظالموں میں سے ہو گیا۔ میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا، جو اللہ سونا مجھے بتاتا ہے، تعلیم عطا فرماتا ہے، حکم عطا فرماتا ہے، وحی عطا فرماتا ہے، میں اس پر عمل پیرا ہوں، اور یہی میں رب کا حکم ہے، اور یہی میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ اللہ سونا ہمیں سمجھو توفیق عطا۔